الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی جاہو جلالی ہے اور باقی رہنے والے اعمال صالحات یہ بہتر ہے تیرے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے. اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو دیکھے گا کہ زمین کھلا میدان ہے اور ہم ان تمام کو جمع کر کے رکھیں گے, ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ سب آپ کے رب کے سامنے لائن بند پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالی یا فرشتے فرمائیں گے یقیناً تم تو ہمارے پاس آ گئے ایسے جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تم تو سوچتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ ہی نہیں رکھا. اور اس کے بعد نامہ اعمال رکھے جائیں گے. پھر تو دیکھے گا مجرمین کافرین کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے ان اعمال کی وجہ سے جو اس نامہ اعمال میں ہے, اور وہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت, اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ کسی چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑے عمل کو چھوڑا ہے بلکہ سب کو ہی شامل کر دیا ہے. اور وہ پائیں گے ان تمام اعمال کو جو انہوں نے کیے ہیں موجود, اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ سورہ کہف کی چند آیتیں, ان آیتوں میں اللہ عز و جل دنیا اور دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو بیان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ آج کل دنیا کے اندر ہر انسان دو چیزوں سے محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک تو اس کا مال ہے اور ایک اس کا خاندان, اس کی اولاد اور بیوی بچے. جس کو بھی دیکھو بس یہ دو ہی رونا رو رہا ہے کہ میری اولاد, میری بیوی, میرے بچے, میرا مال. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان, یہ مال اور یہ اولاد صرف دنیا کی زیب و زینت ہے. اور یہی بات اللہ تعالی نے اسی سورت کے شروع میں پہلے رکوع میں فرمائی تھی کہ وما جعلنا الارض زینت, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر وجعلنا ما فی الارض زینت اللہ, کہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہم نے زینت اور جاہو جلالی اور دھوکے کے لیے بنائی. اور اس لیے بنائی ہے لنبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ دنیا کی زینت کے اندر مشغول ہو کر اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے یا پھر اس جاہو جلالی کے اندر بھی اللہ اور اس کے احکام کو یاد رکھتا ہے. اب یہی بات دوبارہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور یہ اولاد جس کو پیچھے تم بھاگے پھرے رہے ہو اور جس کو دیکھو جب دیکھو بس اسی دو کی فکر میں ہے, میری اولاد میرا مال, میری اولاد میرا مال.
اللہ فرماتا ہے زینت الحیات الدنیا، ایک انسان یہ دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے. یہ دنیا کے اندر جتنی بھی مال دولت کی فراوانی میں دیکھ رہے ہیں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں، یہ سب دنیا کی چاہو جلالی. یہ تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں اور تمہاری آخرت میں آنے والی چیزیں نہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب. جس طریقے سے اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی لاش پڑی ہوئی ہو اور وہ لاش کئی دنوں سے پڑ کر گل گئی ہو، سڑ گئی ہو اور بگڑنے کی بالکل تیاری میں ہو، دنیا کا کوئی انسان اس لاش کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کو دیکھ کر اس کو لینے کی یا اس کو حاصل کرنے کی اپنے دل میں سوچتا بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اور اس کی ساری چاہو جلالی اللہ کی نظر میں ایسی بے وقعت، ایسی بے قدر اور ایسی بے اہمیت ہے جیسے تمہاری نظر میں یہ راستے پر پڑی ہوئی لاش، کہ جس طرح سے اس لاش کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھاتا، اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اس لاش کی طرف توجہ کرنے والا اور اس لاش کو بھی لالچی نگاہ سے دیکھنے والی دنیا کے اندر ایک مخلوق ہے. دنیا کے اندر کتے اور گھیٹ، یہ دو لاشوں کی طرف لپکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَطَالِبُهَا الْكِلَابُ، اس لاش کو بھی تلاش کرنے والے اور اس کی طرف بھی نظر اٹھانے والے یہ کتے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے لاش کی طرف نظر اٹھانے والے کتے ہیں، اسی طرح دنیا کی طرف نظر رکھنے والے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ کے اندر کتے کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کالجیفہ، دنیا ایک لاش، مری ہوئی لاش کی طرح ہے. وطالبها الکلاب، اور اس کے پیچھے دوڑنے والے وہ کتوں کی حیثیت رکھتے ہیں. بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مال اور اولاد کی بارے میں فرمایا. ایک دوسری صورت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اے انسان، دنیا کے اندر آ کر یہ مال کمانے میں اور دنیا کمانے میں بس میرے پاس اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اس کے اندر اتنا مست بن گیا ہے. الہاکم التکاثر، کہ یہ مال کی کثرت اور مال کو زیادہ جمع کرنے کی حرص نے تجھ کو آخرت سے غافل کر دیا. اور اس کو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَمَعَ مَالَهُ فَعَدَّدَهُ، کہ یہ مال کی محبت کے اندر اتنا گر گیا ہے کہ ہر وقت مال جمع کر کر شام کو گھر میں بیٹھ کر حساب کرتا ہے میرے پاس اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اور بس اسی مال کی محبت کے اندر وہ غافل ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے کو حلال طریقے سے کمانے کو عبادت کہا، لیکن اس دنیا کو کمانے کے بعد جب یہ دنیا ہمارے پاس آ جائے تو اس کی محبت میں اللہ کو اور آخرت کو بھول جانا، بس یہی سبق اللہ پورے قرآن میں تھوڑی دیر پر، بلکہ اگر یوں کہہ دے کہ ہر 5 صفحے کے بعد اللہ نے یہی بات دہرائی کہ اے میرے بندے، دنیا کمانے کی حرص کے اندر مجھے اور آخرت کو مت بھولنا. یہ دنیا کماتے کماتے ایک دن تیری آنکھیں بند ہو جائے گی اور پھر اخیر میں تو میرے پاس ہی تیرے کو آنا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا
وخیر عملا، یہ ماں اور یہ اولاد تیری دنیا میں یہی رہ جائے گی، لیکن تیرے ساتھ آنے والی چیز قیامت کے اندر اور تیرے مرنے کے بعد قبر کے اندر یہ تیرے نیک اعمال ہوں گے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال یہ تیرے پاس ثواب بن کر آئیں گے، اس کی بھی فکر کر لیا کر۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کی ساری دولت، ساری دنیا کی چیزیں دنیا ہی میں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، لیکن 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں آتی رہتی ہے۔ اس میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، الولد الصالح، کہ اگر یہ اولاد کو اس نے نیک بنایا ہے، اولاد کو دیندار بنایا ہے، اولاد کو نمازی بنایا ہے، اولاد کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنایا ہے اور اس کو اپنی طرح دنیا میں غافل نہیں کر دیا۔ ہمارے پاس اللہ نے ہم کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، لیکن اگر ہم اس اولاد کی دنیا کی فکر کرتے رہے، اس کو نہ ہم نے نمازی بنایا، نہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنایا، نہ دین اور شریعت کو جاننے پہچاننے والا بنایا، تو چاہے وہ قانون کی طرح دولت جمع کر دے، لیکن تیرے کام کا یہ اولاد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الولد الصالح، اگر تم نے اپنی اولاد کو نیک بنائی ہے اور تمہارے مرنے کے بعد یہ اولاد اپنے 2 ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے والدین نے جس طرح بچپن سے لے کر بڑے کرنے تک میری پرورش کی، ہر طرح کے میرے خیالات کیے، ہر طرح کے میرے سکھ دکھ کے اندر میری ہر بات کا لحاظ رکھا، اے اللہ آج یہ قبر میں تیرے حوالے ہو چکے ہیں، جس طرح انہوں نے مجھے سنبھالا، آج میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کی قبر میں تو اس کو سنبھال لے۔ جب یہ اولاد مرنے کے بعد ہمارے لیے یہ دعا کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انسان تو مر گیا، لیکن تو نے جب اپنی اولاد کو یہ نیک تربیت دی ہے، اچھی تربیت دی ہے، اور یہ اولاد تیرے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ تو مر گیا، لیکن یہ اولاد کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں بڑھتی جائیں گی۔ تو بہرحال دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدقۃ جاریہ، اگر تو نے اپنی زندگی کے اندر کوئی صدقہ جاریہ کیا، کوئی مسجد کے اندر حصہ لیا اور مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نے کوئی کنواں کھدوا دیا ہے اور تیرے مرنے کے بعد اس کنویں کے پانی سے لوگ پانی پی رہے ہیں، تو نے کوئی مسافر خانہ بنوا لیا اور تیرے مرنے کے بعد لوگ اس کے اندر راحت حاصل کر کر اس مسافر خانہ بنانے والے کو دعا دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا یہ صدقہ، اگرچہ وہ آدمی مر گیا ہے لیکن مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب بڑھتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کی بڑی اہمیت بیان کی۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، وَيُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو مال دیا ہے وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں کے پیچھے خرچ کرتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ یہ ہمارا مال صرف بیلنس دیکھنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے اس کو خود بھی استعمال کرو اور پھر اپنے اڑوس پڑوس کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر جو جس قسم کا محتاج ہو اس کی وہ محتاجگی کو دور کرنے کے اندر اس مال کو استعمال کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا صدقہ، یہ انسان کی نجات کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ آخرت میں صدقے کا ثواب تو ملے گا ہی،
لیکن اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر صدقہ کرنے کا عادی ہے تو اس صدقے کی برکت سے اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں، اللہ کی طرف سے ہمارے بد اعمالی کی وجہ سے آنے والی آفتیں اس صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر یہ پہلے بھی حدیث پر بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کے پاس آ کر کہا تھا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتیں صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا یہی واحد علاج ہے صدقہ کرو۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ بلکہ ایک حدیث میں تو مشکاۃ شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے کی طاقت کتنی بڑی ہے، دیکھیے صدقہ کتنی عظیم الشان چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الارض، جب اللہ تعالی نے زمین پیدا کی تو اس زمین کے بننے سے پہلے نیچے صرف پانی ہی پانی تھا۔ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب پانی کے اوپر زمین کو بنایا، جعل یمید و جعل تمید، تو وہ زمین پانی کے اوپر کشتی کی طرح لرز رہی تھی، کام رہی تھی۔ فنصب علیہ الجبال، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے لڑکھڑانے کو روکنے کے لیے اور اس کو برقرار کرنے کے لیے پہاڑوں کو قائم کر دیے۔ جب یہ زمین کے اوپر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دیے تو یہ زمین کھڑی ہو گئی اور اس کا لرزنا اور اس کا کانپنا بند ہو گیا۔ تو فرشتوں کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، اتنے زبردست مضبوط پہاڑ تو نے بنا دیے ہیں کہ اتنی بڑی زمین جو ہل رہی تھی، آپ کے اس پہاڑوں کی مضبوطی نے اس زمین کو بھی بالکل کھڑا کر دیا، اس کا ہلنا بند ہو گیا۔ کیا پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط کوئی دوسری مخلوق ہے؟ یہ فرشتوں نے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط مخلوق میری ہے، اور وہ ہے لوہا، کہ لوہا ایک ایسی مضبوط میری بنائی ہوئی چیز ہے کہ پہاڑ جیسے پہاڑ کے اوپر بھی اگر اس لوہے کے ہتھوڑے کو مارا جائے تو یہ پہاڑ پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اچھا، زمین سے بھی مضبوط پہاڑ ہے، پہاڑ سے بھی مضبوط لوہا ہے، لوہے سے زیادہ مضبوط اور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہے سے بھی زیادہ مضبوط آگ ہے، کہ اگر اس لوہے کو آگ کے اندر رکھ دیا جائے تو آگ بھی پگھل جاتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، اچھا، آگ سے بڑھ کر اور کوئی مضبوط مخلوق اللہ کی تیری ہے؟ فرمایا، پانی ہے، کہ کتنی بھی بڑی شعلے مارتی آگ کیوں نہ ہو، لیکن پانی کا فوارہ اس کے اوپر لگا دیا جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ تو زمین سے زیادہ مضبوط پہاڑ، پہاڑ سے زیادہ مضبوط لوہا، لوہے سے زیادہ مضبوط آگ، اور آگ سے زیادہ مضبوط پانی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے پوچھا، اس سے بھی زیادہ مضبوط کوئی اور مخلوق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ابن آدم کا صدقہ، انسان جو صدقہ کرتا ہے اپنے سیدھے ہاتھ سے، اور اس صدقہ اتنے آہستہ سے کرے کہ سیدھے ہاتھ سے خرچہ کرے تو بائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے والوں کو بھی پتہ نہ چلے، یہ صدقہ اللہ کے وہاں اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑ نے تو زمین کو ہلنے سے روک دیا، اور آگ نے لوہے نے پہاڑ کو پھاڑ دیا، پانی نے آگ کو بجھا دیا، اور لیکن یہ ابن آدم کا صدقہ جو ہے وہ تطفئ غضب الرب، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر یہ حدیث بیان کر کر آنے والی قیامت تک کی امت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اے انسان،
یہ تو غریب کو 2 روپئے 5 روپئے 10 روپئے 50 روپئے 100 روپئے جس کی جیسی حیثیت ہو اس کے مطابق یہ جو صدقہ انسان کرتا ہے اس کو معمولی مت سمجھنا. یہ صدقہ اللہ کے وہاں اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ تیرے اوپر آنے والے اللہ کا غضب جو ہوگا اللہ اس صدقے کی برکت سے روک دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ یہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو اولاد ہے اور یہ جو مال ہے یہ سب دنیا کی زندگی کی جاہ و جلالی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اصل تو نیک اعمال ہے انسان کو اپنی زندگی کے اندر مرنے کے بعد کے لیے کچھ نیکیاں کرنی چاہیے اور وہ نیکیاں ایسی ہو جو قیامت کے دن حاضر ہو. آگے اللہ تعالیٰ یہی ساری باتیں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں وہ نیکیاں وہ گناہ تمہارے تولنے کے لیے لائے جائیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا تو آسان ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو بچائے رکھنا. جیسے کہ دنیا کے اندر ہم دولت کماتے ہیں تو پھر اس دولت کو ہم باقی رکھتے ہیں، تو اسی طرح نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو باقی رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس طرح سے ہم نے کوئی گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے ہمارا وہ گناہ معاف کر دیا. یا دوسرا کوئی نیک کام کر لیا تو اس نیک کام سے بھی اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. تو جس طرح سے انسان گناہ کرتا ہے اور پھر وہ گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے، اسی طرح انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد بعض کام ہمارے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو نیکی کرنے کے بعد ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ہماری نیکی برباد ہو جائے. حدیث پاک کے اندر نمبر 1 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ انسان آپس کے اندر جو جیلسی کرتا ہے حسد کرتا ہے یہ آدمی ہے اس کے ساتھ اللہ نے اس کو ایسا کیوں دے دیا. یہ جو حسد کی بیماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں حسد کرنا اس کی وجہ سے اس کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں لیکن تیرا حال یہ ہوگا کہ تیری ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا جیسے آگ ہو اور آگ کے اندر ہم لکڑی ڈالیں تو کیا یہ آگ کے اندر لکڑی بچ سکتی ہے؟ وہ فوراً جل جائے گی، راکھ ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے تمہارے پاس نیکیوں کے ڈھیر اور انبار کیوں نہ ہو لیکن اگر تمہارے دل کے اندر حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو اس حسد کی آگ کی وجہ سے تمہارے نامے اعمال کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ایسے بھسم ہو جائے گی جیسے آگ کے اندر لکڑی بھسم ہو جاتی ہے. تو ہمارے دل کے اندر یہ جو حسد کی بیماری ہے تو پھر آدمی چاہے کتنی نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، زکاتیں دے رہا ہو، حج کر رہا ہو، صدقات کر رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تیری اس ساری نیکیوں کو جلا کے بھسم کر دے گی. قیامت کے میدان کے اندر جب تجھے ان نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، ان نیکیوں کی ثواب لینے کی تو امید رکھے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ تیری وہ نیکیاں تو دنیا میں ہی تو نے ختم کر ڈالی. اس لیے محترم دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو نیکی کرنا ایک الگ بات ہے اور نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو باقی رکھنا اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ. ہر مومن کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ رکھو. حسد، بغض، کینہ، عداوت یہ چیزیں اتنی خراب ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر یہ چیزوں کا نام لے کر گنایا ہے. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں دشمنیاں مت رکھو. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی برائیاں بھی مت کرو. وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، جو ہو وہ جانے، اس کا خدا جانے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے کندھے پر اس کے کرامت کاتبین رکھے ہیں. ہمیں اس کی نیکیاں اور برائیوں کی طرف توجہ کرنے کی اور اس کا حساب کتاب لینے کی ضرورت نہیں. ہر ایک کے کندھے پر اللہ نے ایک کرامت رکھا ہے، ایک کاتبین رکھا ہے. ہر ایک کے نیکیاں بھی لکھنے والے ہیں، گناہ بھی لکھنے والے ہیں. ہمیں دوسروں کی گناہوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ہماری ڈیوٹی ایک رکھی ہے، اگر کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھو اس کو جا کر سمجھاؤ، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. لیکن اس نے جو غلط کیا ہے اس کو دنیا کے سامنے اس کا ڈنڈیرا پیٹنا، اس کی شریعت کے اندر بالکل اجازت نہیں ہے. اگرچہ سامنے والا کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، لیکن ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں کرتے رہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، یا اصحاب صفہ میں سے تھے، جس کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا. ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اصحاب صفہ یعنی وہ مدرسے کی شکل کے اندر تھا، وہاں پر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے تھے، بس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. تو دو ساتھی ان اصحاب صفہ میں سے صحابہ میں سے تھے. یہ آپس کے اندر بولنے لگے کہ یہ بس آنکھیں بند کر کے اس لیے بیٹھا رہتا ہے تاکہ اس کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، اس لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا ہے. بس اتنی بات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی. روزے کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان دو آدمیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم کو روزہ بڑا محسوس ہو رہا ہے، روزہ لاگے روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیسے روزہ لگا؟ ابھی تو تم نے گوشت کھایا تھا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزے سے، ہم نے کہاں گوشت کھایا؟ کہا اپنی انگلی منہ میں ڈال کر کہہ کرو، وومیٹنگ کرو. ان دونوں کے پاس کہہ کروائی تو باقاعدہ گوشت کے ٹکڑے نکلے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے جو غیبت کی تھی یہ حقیقت میں تم نے اس کا گوشت کھایا تھا. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سیم یہی بات فرمائی ہے کہ کسی کی غیبت کرنا اتنا برا ہے جیسے کہ کسی مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی بھی آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ ایک تو مرا ہوا جانور ہو اور وہ بھی انسان ہو، انسان مرا ہوا اور اس کا گوشت کھا کر کوئی کھائے کاٹ کر؟ جس طرح سے مرے ہوئے انسان کے گوشت کو کاٹ کر کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، اے مسلمان تیرا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے کہ تو بھی کسی کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ کسی کی عزت کھانا اور اس کا گوشت کھانا دونوں برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. دوسری بات حدیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمائے کہ وہ اعمال جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں بیکار ہو جاتی. ایک تو یہ حسد ہے کہ آدمی اگر حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ہوا منصورہ ہو جاتی ہیں. دوسرے نمبر پر اسلام کی اور شریعت کی اور علماء کی توہین کرنا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن جہاں پر نبی کی باتیں ہو رہی ہو،
جیسے کہ جمعہ کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہے، اس موقع پر قرآن فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز اونچی مت کرو، ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے اس دین کی مجلسوں کے اندر اونچی آواز کی اور ان مجلسوں کی توہین کی، علماء کی توہین کی، دین کی باتوں کی توہین کی، تو اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، تمہاری ساری نیکیوں کو اللہ تعالی ختم کر دے گا، تمہاری نمازوں کا ثواب، تمہارے روزوں کا ثواب، تمہاری زکات کا ثواب، تمہارے حج کا ثواب آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسی حدیثیں ارشاد فرمائی ہے جس میں یہی بات تلقین کی ہے کہ اے انسان نیکیاں کرو اور پھر نیکیوں کے بعد ان نیکیوں کو صحیح سلامت رہنے دو، اس کے بعد ایسے کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہاری یہ ساری نیکیاں کی کرائی بیکار ہو جائے۔ تو یہی باتیں اللہ تبارک و تعالی ان آیات شریفہ میں ارشاد فرماتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، تو نیک اعمال لیکن وہ باقی رہنے والے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ بھئی باقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے لیکن تم نے یہ جو نیکیاں کی ہیں وہی آخرت کے اندر باقی رہنے والی، وہ بہتر ہے تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ مال اور اولاد تو ختم ہو جائے، آخرت کے اندر کوئی کچھ کام آنے والا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھ کر بھی دور ہو جائے گا، بھائی کو دیکھ کر بھی دور ہو جائے گا، بس یہ نیکیاں ہی ہمارے کام آنے والی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمان یہ مت سوچنا کہ قیامت بہت دور ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو کب آئے گی، یہ تو دنیا کی زندگی اس میں موج مارو۔ اللہ فرماتا ہے یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر ان الفاظ سے فرمائی ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، قیامت کی بھونچال، تم جانتے ہو کہ وہ کتنی خطرناک آواز ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان پرندوں کی طرح اڑے گے، یعنی ان کی لاشیں چتھڑے چتھڑے ہو کر اڑے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ پہاڑ اتنے بڑے پتھر والے، لیکن یہ قیامت کی بھونچال اور آواز کی وجہ سے ایسے ہو جائیں گے جیسے پہلے زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر کئی مدت تک پرانا گاجرا ہوتا تھا، اس کی روئی نکال کر پھر اس کو ڈنڈے سے پینگتے تھے اور پھر وہ روئی کے ریزے ریزے اڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے کہ روئی کو ڈھونکتے وقت روئی کے ریزے اڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قیامت کی پھونک مارے گا اسرافیل علیہ السلام کے پاس، تو یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے ڈھونے کی طرف اڑتے ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس قیامت کے بعد جس کی نیکیاں بھاری ہوگی وہی آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے۔ بہرحال قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم اس دن پہاڑوں کو چلائیں اور پہاڑ چلیں یعنی اس طرح سے ریزے ریزے ہو جائے۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتیں اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمائی ہے، جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، آج ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ کے اوپر نیچا ہے، کسی جگہ کے اوپر اونچائی ہے، کہیں پہاڑ، کہیں کنڈے ہیں، کہیں ندی ہے، کہیں نالیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جب یہ قیامت کا دن آئے گا یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ زمین کے اندر جتنی بھی پستی اور اونچائی ہے یہ سب ختم ہو کر بارزہ یعنی کھلا میدان ہو جائے گا، بالکل چٹیل میدان صاف کہ یہاں بیٹھ کر دور تک بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ جیسے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو سامنے بلڈنگ ہے تو اس کے بعد کیا ہے نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کی اس بھونچال سے یہ دنیا کی ساری بلڈنگیں، یہ دنیا کے سارے پہاڑ، یہ دنیا کے سارے کھڈے اور یہ دنیا کی ساری اونچائیاں سب ختم ہو جائے گا، بالکل اسٹریٹ میدان ہو جائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ساری انسانیت کو ہم میدان محشر میں جمع کر دیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہوگی جو میدان محشر کے اندر جمع نہ ہو، ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور ساری انسانیت لائن بند اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافرین سے پوچھے گا تم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ پہلے تو کافرین انکار کریں گے کہ نہیں میں نے کوئی کفر نہیں کیا، میں تو تیرا فرما بردار تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جس کی تفسیر اور جس کا مطلب یہ نکالتا ہے کہ یہ کافر جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا انکار کرے گا تو اس نے زمین کے جس حصے پر بیٹھ کر، جس حصے پر کھڑے رہ کر یہ گناہ کیا تھا، وہ زمین خود اللہ کے سامنے بولے گی کہ ہاں اے اللہ فلانے دن فلانی تاریخ کو یہ آدمی میری اس جگہ کے اوپر کھڑے رہ کر یہ گناہ کیے ہوئے تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس کے باوجود بھی یہ کافر نہیں مانے گا، نہیں میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کافر سے کہے گا کہ اچھا تو کب مانے گا وہ بتا، تو کہے اس کو میں گواہ پیش کر دوں۔ وہ سوچے گا کہ کون میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، کسی کو بھی کہوں گا کوئی بھی میرے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ اس کے بعد وہ بہت سوچ کر کافر کہے گا اللہ کے سامنے میں نے اپنے جس بدن سے جو گناہ کیا ہے میرا بدن کا وہ حصہ اگر گواہی دے دے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے تو میں مان لوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، پھر ہم ان کے منہوں کو بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہمارے سامنے بولتے ہو جائیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ ہاں کس نے میرے سے اس نے یہ کام کیے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، وہ کافر جو کرتوت کرتے تھے ان کے ہاتھ ان کے پیر سب بول پڑے گے کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیا۔ تو اس وقت یہ انسان پھر اپنے اعضاء کو کہے گا کہ تم کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ سارے حربے میں کر رہا اور تم نے خود گواہی دے دی، تو پھر یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، دنیا کے اندر زبان کو بولنے کی صلاحیت دی تھی، آج ہم ہاتھ پیر کو بولنے کی صلاحیت دے دی ہے تو ہم کیوں جھوٹ بولے، ہم نے تو جو سچ تھا وہ کہہ دیا۔ بہرحال یہی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہے، اس میں ہر ایک انسان کو پیش ہونا ہے، کوئی آدمی اپنے کیے ہوئے سے مکر سکے گا نہیں، اگر مکرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو مکرنے دے گا نہیں۔ جس زمین کے اوپر بیٹھ کر اس نے جو عمل کیا ہوگا وہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اسی لیے علماء ایک بات فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان نے گناہ کیا تو وہ زمین گناہ کے بارے میں گواہی دے گی، اسی طرح اگر کسی انسان نے کسی جگہ پر بیٹھ کر کوئی نیکی کا کام کیا ہے
تو وہ زمین نیکی کی بھی گواہی دے گی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو ایک ہی جگہ پر نمازیں نہیں پڑھتے رہنا چاہیے، بلکہ نماز کے اندر اپنی جگہ بدلتے رہنے چاہیے۔ اس کی اصل وجہ اور حکمت یہی ہے کہ اگر ہم نے 2 رکعت یہاں پڑھی، پھر 2 رکعت دوسری جگہ پڑھی، پھر 2 رکعت تیسری جگہ پڑھی، تو یہ ساری زمین کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کی گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ اور اگر ہم ایک ہی جگہ کے اوپر نماز پڑھتے رہے تو پھر اتنی ہی جگہ ہماری گواہی دے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھنے کے لیے کوئی آدمی اپنی جگہ فکس نہ کر لے، کما یوتن البعیر، جیسے اونٹ اس کو اس کے باڑے کے اندر باندھنے کے لیے جب چھوڑ دیے جاتے ہیں تو اونٹوں کی ہر ایک اونٹ کی اپنی جگہ فکس ہوتی ہے، بس ہر ایک اونٹ کو آپ باڑے میں ڈال دو تو اپنے اپنی جگہ پر جا کر ہی بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمازیوں کو اپنی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مقرر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ جگہ بدلتے رہنی چاہیے، کیونکہ یومئذ تحدث اخبارها، مجرموں کے جرموں کو جب یہ زمین گواہی دے گی، اسی طرح نیکی کرنے والوں کے بارے میں بھی گواہی دے گی کہ اے میرے اللہ، اس آدمی نے فلانے وقت میری جگہ کے اوپر کھڑے رہ کر اتنی مرتبہ درود پڑھا تھا، اتنی مرتبہ تسبیح پڑھی تھی، یہاں پر اس نے کھڑے رہ کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی، میں گواہی دیتی ہوں، تو اس کی میری سفارش کو قبول کر اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ یہ زمین بھی گواہی دے گی، یہ آسمان بھی گواہی دے گی، یہ فضائیں بھی گواہی دے گی، بلکہ بدن کے اعضاء بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی باتیں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا منظر بڑا زبردست منظر ہے، قیامت کا ہولناک، بڑی ہولناکی، بڑی خطرناک ہولناکی ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور آخرت کو بھول کر دنیا کی زندگی کے اندر مست نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اس کے بعد جب میدان محشر کے اندر سارے انسان اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ابھی سے ہم کو بتاتا ہے کہ اس وقت سارے انسانوں کے سامنے میں کہوں گا، اے انسان، لقد جئتمونا، تم تو ہمارے پاس حساب کتاب کے لیے آ گئے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اور یہ کیسے آسان طریقے سے آ گئے ہو جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے تم کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی کٹھنائی اور کوئی مشکل نہیں پڑی تھی، بس اسی طرح سے قیامت کے دن سارے انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کرنے میں بھی اللہ کو کوئی کٹھنائی نہیں ہوگی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ تو صرف انسان کا ایک قطرہ تھا منی کا، اس سے پورے انسان کو اللہ نے بنایا، اور پھر یہ انسان مرنے کے بعد مٹی بن گیا، گل گیا، سڑ گیا، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریپلیکس کرے گا، یعنی دوبارہ اسی کو جوائنٹ مارے گا۔ تو جو کمپنی جو چیز بنا سکتی ہے وہ کمپنی پھر اسی ٹوٹی پھوٹی چیز کو جوڑ کیوں نہیں سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی بات کو ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ اے انسان، تو نے اپنی زندگی ایسی غفلت میں گزاری تھی کہ تیرا گمان یہ تھا، تیرا سوچنا یہ تھا کہ کوئی قیامت آنے والی نہیں، ہم نے تمہارے لیے دوبارہ پیدا ہونے کے لیے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، لیکن تیرا یہ سوچنا غلط نکلا اور میں نے تو آج تیرے کو میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ووضع الکتاب، اس کے بعد ہر ایک انسان کے کندھے پر جو اس کے کرامن کاتبین ہے،
اور ان فرشتوں نے ہر ایک کا پورا رجسٹر بنا کے رکھا ہے، وہ سارے رجسٹر اللہ تعالیٰ اس انسان کے سامنے رکھے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب یہ نامہ اعمال ہر ایک کا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو جو کافرین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، وہ ڈرنے لگیں گے، کانپنے لگیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، تو تو دیکھے گا کہ مجرمین لوگ ڈر رہے ہیں اس نامہ اعمال کو دیکھ کر، کیونکہ ان کو تو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ پڑیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نامہ اعمال میں تو ایک گناہ یا ایک نیکی بھی ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑ دی گئی ہو۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور سارے لوگ اپنے نامہ اعمال میں اپنے کیے ہوئے سارے کرتوتوں کو موجود پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس اسی بات کو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالی ہمارے سامنے اس طریقے سے بیان کر رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ قیامت ہمارے سامنے آج ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت کہ وہ بیان بھی اس طرح سے کرتا ہے کہ بس یوں سمجھو کہ یہ نیا واقعہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ابھی ہو رہا ہے۔ ان واقعات کو سن کر، اس قرآن کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اخیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اتنی وضاحت سے سمجھانے کے باوجود بھی، اتنی تفصیل سے سمجھانے کے باوجود بھی، اتنے دلائل کے ساتھ بتانے کے باوجود بھی، اگر ہم انسانوں کے دماغ کے اندر یہ بات نہ گھسے، اگر ہم انسانوں کے دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد تمہارے لیے دوسری ایسی کون سی چیز لاؤں جس کو تم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے پورے قرآن کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یہی نکلتا ہے کہ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے، ایک یہ دنیا کی زندگی، دوسری اس کی قبر کی زندگی، اور تیسری اس کی آخرت کی زندگی۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دارالعمل ہے، اور اس کے بعد جو قبر کی زندگی ہے وہ دارالاستراحت، یعنی یہ عمل کرنے کے بعد اب تھوڑا ریسٹ کر لو، آرام کر لو، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی جو ہے وہ دارالجزا ہے کہ جس نے جو دنیا کے اندر کیا اس کا بدلہ آخرت کے اندر اس کو ملنا ہے۔ اور پھر اما الی الجنت و اما الی النار، اگر دنیا کے اندر نیکیاں کی ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی ہے تو جنت کی زندگی، اور اس جنت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار بیان کیا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 2 چیزیں یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کرنے سے مجھے کیا فائدہ، اور اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا نقصان۔ فائدہ نقصان پہلے سوچتا ہے، پھر دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنا ہو، گھر بنانا ہے تو بنانے کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، پھر وہ قدم اٹھائے گا۔ کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے وہ فائدہ دیکھتا ہے، نقصان دیکھتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر یہی باتیں ارشاد فرمائی کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، نماز نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے، روزہ نہ رکھنے کا کیا نقصان ہے، حج کرنے کے کیا فائدے ہیں، حج نہ کرنے کے کیا نقصان ہے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ یہ ساری نیکیوں کو کرتے وقت، اور یا اگر نہیں کر رہا ہے تو نہ کرتے وقت سوچے کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس کی وجہ سے میرا کتنا نقصان جائے گا، اگر میں نے نماز پڑھی
تو اس کی وجہ سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ بار بار ہر عمل کے اوپر جزا بیان کرتا ہے، نہ کرنے کے اوپر جو وعید بیان کرتا ہے، بلکہ قرآن کے دائرے میں بھی اللہ یہی فرماتا ہے لِيُنذِرَ، کہ بھئی قرآن کا مقصد یہی ہے تاکہ نہ ماننے والوں کو ڈرائیں اور ماننے والوں کو بشارت سنائیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ کوئی بھی کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، جیب میں سے نکال کر غریب کو 5 روپے کی مدد کرے، اس وقت اپنے دماغ کے اندر استحضار کرے، یہ دماغ کے اندر سوچے کہ اے اللہ اس نماز کے پڑھنے پر تو نے جو فائدے بتائے ہیں وہ مجھے دینا، اس روزے رکھنے پر جو فائدے تو نے اور تیرے رسول نے بتائے ہیں وہ مجھے دینا۔ یہ سوچ کر یہ نمازیں پڑھے تو پھر اس نماز کے اندر جان آئے گی، اور نماز نہ پڑھے اس وقت یہ سوچے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرا انجام کیا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے میرا کتنا نقصان، آخرت کے اعتبار سے کتنا نقصان۔ تو جس طرح دنیاوی کاموں میں نفع نقصان کو دیکھ کر وہ کام کو کرنے اور کام سے رکنے کے اوپر فوراً حساب کتاب لگا کر فیصلہ کر لیتا ہے، تو اسی طرح یہ دینی کاموں کے اندر بھی نفع نقصان کو دیکھنا جب انسان شروع کرے گا، مسلمان شروع کرے گا، اس کے بعد اس نیکیوں کے کرنے کے اوپر اس کو لذت محسوس ہوگی، اس کو ایک نور محسوس ہوگا۔ ورنہ ایک روٹین کی طرح اذان ہوئی، آئے چلے گئے، کوئی دماغ کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اس نماز کے اوپر اللہ مجھے کیا اجر دینے والا ہے، تو ایسی نماز سے جان نہیں بنتی، ایسے روزوں سے جان نہیں بنتی۔ اسی لیے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، روزہ رکھو ثواب کی نیت سے کہ یہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ انعام دے گا، یہ دے گا، نماز پڑھوں گا یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔ یہ سارے فائدے کو سامنے رکھ کر جیسے دکاندار دکان میں بیٹھتا ہے تو ہر وقت دماغ میں ہوتا ہے یہ کسٹمر آیا، اس نے اتنا بائی کیا، مجھے اتنا مل گیا، چلو میرے کو اتنا نفع ہو، یار کوئی کسٹمر نہیں آ رہا ہے میرے کو اتنا نقصان ہے۔ تو یہ نفع نقصان ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ تو نمازوں کے اندر بھی، روزے کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی آدمی کو یہ سوچنا چاہیے۔ یہی باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ بھئی سوچو کہ کرو گے تو اتنا ملے گا، نہیں کرو گے تو اتنا لاس ہو جائے گا۔ تو پھر ان نمازوں میں، روزوں میں وغیرہ کی عبادت میں ہماری جان پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر دینی کام کو اس کے صحیح اندازے سے اور صحیح ڈھنگ سے کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ جانے سے انجانے سے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر سے حسد، بغض، کینہ، عناد، دشمنی، نفرت، یہ ساری بیماریوں کو یا اللہ ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہم پوری بستی والوں کو آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کے احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے کسی کی بے احترامی ہو، ہم سے کسی کا دل دکھے، ایسے ہر قسم کے عمل سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری زکاتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہوئے ہیں یا اللہ صحیح ڈھنگ سے تو نہیں ہوئے، لیکن جو کچھ ہوئے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آخری زمانے کے لوگ ایسے آئیں گے کہ اگر وہ شریعت کے 90% یعنی 90% کو بھی چھوڑ دے اور 10% پر بھی عمل کر لیں گے
تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا، ان کی بخشش کر دے گا۔ یا اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے 10% عمل کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے وضو کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، یا اللہ جس دل سے اور لگن سے یہ رمضان کے مہینے میں ہم نیکیاں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا اللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح کا مشغلہ ہمیں عطا فرما، ان نیکیوں کے اوپر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے ہم بڑے بڑے گناہوں سے اس مہینے میں بچے رہے، یا اللہ اس مہینے کے بعد بھی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ یا رحمان مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان ہم میں جو مقروض اور قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیر سے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، یا اللہ تو ہی ہر ایک کی دل کی تمناؤں کو جانتا ہے، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو اولاد والے ہیں اور ان کی جوڑ کی ضرورت ہے، یا اللہ ہر ایک کو نیک اور صالح جوڑ نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان ہم ہر ایک کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور امت کے لیے جتنا خیر مانگا ہے دنیاوی اور اخروی، وہ سارا خیر ہم ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ اور جن جن شرور اور فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور امت کے لیے پناہ مانگی ہے، ان تمام شرور اور فتن سے ہم ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا مانگنا چاہیے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله. الشيطان الرجيم.